مجاهدات نفس نہ توا کشت الا باسی چیز نفس نہ توا کشت الا باسی چیز داسے وطن لکٹی جوڑو کنا شہر مغرانا ہو کنا نفس نہ توا کشت الا باسی چیز چون بگویم یاد گیرش اے عزیز خنجر خاموشی و شمشیر جو نیز تنہائی و ترک ہجور ہر کرا نبوت مرتب ای صلاح نفس او ہرگز نیاید با صلاح چونکہ دل بے یاد اللہت چونکہ دل بے یاد اللہت بود دیو ملعو یار ہمراہت بود اہل دنیا را چزر سیم آیدش لقمہائے چرب و شیری آیدش ہر کی او در بند سیم و زر بود در عقوبت عاقبت مستر بود آنکہ بحر آخرت کارش بود از خدا تشریف بسیارش بود مال دنیا خاک سارا را دہند آخرت پرہیزگارا را دہند ہست شیطا اے برادر دشمنات غل آتش پاہدن در گردنات مدبر کو روب دنیا اورد بحر کے از عالم عقبہ برد اے پسر بایاد حق مشغول باش وز خلائق دور ہم چوغول باش. در بیان مجاہدات نفس کے مجاہدات کے بیان میں فرماتے نفس نتواں کشت الا باسی چیز. نفس جو ہے نتواں کشت نہیں مار سکتے ہو الا باسی چیز مگر 3 چیزوں سے نفس کو مار سکتے ہو. وہ 3 چیزیں کہتے ہیں چوں بگویم یادگیرش اے عزیز جب میں کہوں وہ 3 چیزیں بیان کروں تو یادگیرش شین ضمیر ہے اس 3 چیزوں کی طرف عائد ہے تو ان کو یاد رکھ اے پیارے. جب میں کہوں تو تم ان کو پھر یاد رکھ یاد کر. وہ ایک چیز جو ہے خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر خاموشی کا تلوار. خنجر مطلق وہ جو لڑائی کے لیے آلہ استعمال ہوتا ہے نا وہ جیسے نیزہ ہوتا ہے جیسے وہ نہیں ہے وہ جو تیر اور کمان ہے خنجر عام لفظ ہے. تو کہتے ہیں وہ جو خاموشی کا خنجر ہے ایک یہ نفس کو اس سے مار سکتے ہو کہ خاموش رہو زیادہ باتیں نہ کرو. دوسری چیز وہ شمشیر جوع اور بھوک کا جو تلوار ہے اس سے بھی مار سکتے ہو کہ نفس کو بھوکا رکھو زیادہ نہ کھلاؤ. نیزہ تنہائی تیسری چیز جو ہے وہ اکیلے ہونے کا نیزہ ہے کہ نفس کو اکیلا رکھو خلوت میں رکھو لوگوں کے جمگٹے میں ورنہ پھر ایک بات کرے گا دوسرا دوسرے کا تو خاموشی کدھر رہے گی. سمجھائیے کتنی ہو گئی 3 ہو گئی. وہ ترک ہجور اور نیند کا ترک نیند کا ہاں کہ زیادہ آرام کرنے نہ دو اس کو ہاں بلکہ جاگتے رہو جگائے رکھو نفس کو زیادہ اللہ کی عبادت کرو نوافل پڑھو تلاوت کرو کتابیں دیکھو مطالعہ کرو. یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں نا. ہاں وہ ترک ہجوع ہر کرا نبوت مرتب این صلاح ہے. ہر وہ بندہ جس کے پاس نہ ہو ترتیب کے ساتھ مرتب یہ اسلحہ یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی نفس کو مارنے کے لیے یہ اسلحے اگر ترتیب کے ساتھ
جس کے پاس نہیں ہے نفس او ہرگز نہ یاید با صلاح، اس کی نفس جو ہے وہ ہرگز نہیں حاصل ہوگی اس کو صلاح اور تقوی، یعنی مطلب یہ وہ تو ایک بے مہار اونٹ ہے، وہ پھر جدھر چلا گیا۔ چونکہ دل بے یاد اللہ حت بود، جبکہ دل بغیر تیرے اللہ، اللہ حت یہ تا جو ہے یہ وہ خطاب والی ضمیر ہے، جبکہ دل تیرے اللہ کی یاد کے بغیر ہو، یعنی اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، تو دیو ملعون یارو ہمراہ حت بود، دیو ملعون شیطان، دیو بمانا شیطان، شیطان ملعون جو ہے وہ یار ہوگا، وہ ہمراہ حت بود اور تیرا ساتھی بھی ہوگا، تیرا ہمراہ ہوگا، یعنی جدھر جاؤ گے وہ ساتھ ہوگا۔ اہل دنیا را چو زر سیما یدش، دنیا دار لوگوں کے پاس جب سونا اور چاندی آ جائے، زر سونا، سیم چاندی، آیدش اس کے پاس آ جائے، تو لقمہائے چرب و شیریں آیدش، تو اس کے لقمے، ان دنیا دار لوگوں کے لقمے جو ہیں وہ چرب، وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ مرغن ہو جاتے ہیں، چرب، وہ شیریں اور میٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مرغن اور میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں نا پھر اس کو جب پیسہ آ گیا۔ ہر کے او در بند سیم و زر بود، ہر وہ بندہ جو وہ فکر میں ہو، ہاں چاندی اور سونے کے، بند اصل میں قید کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد فکر ہو، در عقوبت عاقبت مضطر بود، عذاب کے اندر، عقوبت بمانا عذاب، عذاب کے اندر عاقبت آخر کار، مضطر بود مجبور ہوگا، یعنی آخر کار اس کو عذاب ملے گا۔ آنکہ بہر آخرت کا رش بود، وہ بندہ کہ آخرت کے لیے اس کی محنت ہو، کارش اس کی محنت، از خدا تشریف بسیارش بود، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تشریف، ہاں مرتبے دینا، عزت کرنا، باری تعالیٰ کی طرف سے اس کی عزت بسیار ہوگی، تشریف اس کو شرافت دینا، اس کو بڑے بڑے مراتب دینا، یہ عزت ہے نا، تو باری تعالیٰ کی طرف سے اس کی عزت بہت ہوگی، بسیار ہوگی۔ مال دنیا خاک سارا را دہند، دنیا کا مال جو ہے وہ ذلیل لوگوں کو اللہ دیتا ہے، خاک سارا جو ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مال ان کو دیتا ہے۔ آخرت پر پرہیزگاراں را دہند، اور آخرت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو دیتا ہے، یعنی متقی لوگوں کو، ہاں تقویدار لوگوں کو دیتا ہے۔ ہست شیطان را، ہست شیطان اے برادر دشمنت، ہے شیطان اے برادر، اے میرے بھائی، دشمنت تیرا دشمن، تا یہ خطاب والی ضمیر ہے، غل آتش خواہد اندر گردنت، ہاں اور آگ کے شغلے، آگ کے شعلے وہ چاہتا ہے کہ اندر گردنت ہو، کہ وہ تیرے گردن میں ہوں، وہ آگ کے شعلوں کی جو زنجیر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تیرے گردن میں ڈال دے۔ آئی سمجھ میں؟ مدبرے کو روب دنیا آورد، مدبرے بے وقوف آدمی ہے، مدبر بے وقوف آدمی ہے کہ وہ چہرے کو بدنیا آورد، دنیا کی طرف پھیر دیتا ہے، چہرے کو دنیا کی طرف پھیرتا ہے
بے وقوف آدمی ہے. بہرا کے از عالم عقبہ بود, حصہ اس کا کب اس کو ملے گا عالم عقبہ سے, جب اس نے دنیا میں وہ عمر کو ضائع کر دیا اور دنیا کے طلب میں اور دنیا پر توجہ دے بیٹھا ہے, تو باقی زندگی تو ہو گئی ضائع. تو اب آخرت کا حصہ اس کو کب ملے گا, یعنی کیا حصہ ہوگا اس کا. اے پسر با یاد حق مشغول باش, اے بیٹھے اللہ کی یاد میں مشغول رہو. وز خلائق دور ہم چوں غول باش, اور مخلوق سے خلائق مخلوق سے دور رہو ہم چوں غول, جیسے بھوت ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ بھوت جو ہے وہ دور دور رہتے ہیں بندوں سے, اسی طرح تم بھی بھوت کی طرح بندوں سے دور رہو. بندوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بس کوئی واہیات ہی ہوگی. ہاں, باری تعالیٰ کے ذکر سے تو تم نکل جاؤ گے نا, خدا کا کیا ذکر کرو گے, پھر موقع ہی نہیں ملے گا. ہو گیا. غول بھوت مانے دانی پیریانو یو شکل کو دے بھوت ہوتا وہی دا نہ زری نا غازری خو بیل چه دی دا بھوت چه دی دا یو مخلوق دی, پیریانو غوندی مخلوق دی, او دا وی چې دا په دې ځنګلو منګلو کې دا د پښتنو بوته په خوا بلاوي کسبه ہوتا ہے. شیشه کې بوته نو هغه شیشه کا ده. په دې ځنګلو منګلو کې چې ته په چاپی خشي وي یاري دا سیمنډ ته وباسي